صحابہ کرام کی کچھ خوبیاں جو آج میں نے اور آپ نے اپنے اندر لانی ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلی خوبی ہے مخبتین، عاجزی سے سر تسلیم خم کرنے والے۔ دیکھیے ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں سرکشی، سگریٹ کے کش لینا، سرکشی ہے ایسے، نو میں نہیں۔ آپ اپنے بچے سے کچھ کہیں اور آگے سے اتنا بڑا سر ہلائے، نو، یہ سرکشی ہے۔ اور مخبت کیا ہے؟ اوکے، یہ دیکھیں آگے، جی ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ کون سا پوسچر اچھا لگ رہا ہے، سر کھینچنے والا یا جھکانے والا؟ صحابہ کرام کا تو حال وہی تھا کہ جہاں روکا رک گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جو کرنے کو کہا کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر اللہ کے ذکر پر ان کے دل لرزتے تھے۔ آج آپ پہ اللہ کے نام کو سن کے، اللہ کے ذکر کو سن کر لرزتے ہیں؟ بہت کم، اللہ ماشاء اللہ۔ نماز قائم کرتے تھے، مصیبت پر صبر کرتے تھے، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے تھے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ ان کے لیے کہہ دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسری اس میں جو بات ہے کہ ان اللہ یدافع عن المؤمنین، تو یہ بات بہت سچی ہے۔ آپ جتنے سچے اور کھرے ہوتے جاتے ہیں نا، آپ کی سیکیورٹیز، آپ کی انشورنس اللہ لے لیتا ہے۔ باہر کی دنیا میں انشورنس کا لفظ بہت معروف ہے، لوگ اپنی جان کی بھی کرتے ہیں، ٹریولنگ کی بھی کرتے ہیں، لگیج کی بھی کرتے ہیں، یعنی توکل اتنا کم ہے کہ ہر وقت ایک ہی غم پڑا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، بھی کیا ہوگا، جائیں گے بھگت لیں گے۔ تو جتنا بندہ اللہ کے قریب ہے نا، اتنا سیکیور ہوتا ہے، اور اللہ سے دوری آپ کو انسیکیور کرتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنہی پہ تکیہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہی آ جاتے ہیں۔ غالباً کسی حکمران کے بیٹے کی بات ہے کہ اس کو اس کے سیکیورٹی گارڈ نہیں مار دیا تھا۔ ہوتا پتہ کیا کہ آپ جتنا اپنے آپ کو قیمتی سمجھتے جاتے ہیں نا، آپ اتنا اپنی ذات پہ پیسہ لگاتے جاتے ہیں۔ آپ جتنا اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے رستے کو قیمتی سمجھتے جاتے ہیں نا، اتنا آپ کی جان، مال، وقت اس پہ لگ جاتا ہے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے بالکل بدل جائیں گے۔ اور ایک اور بات اس میں ہم نے پڑھی کہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ خون پانی مٹی میں بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا پی لیتے ہیں، اللہ کے پاس تقوی جاتا ہے۔ تو بغیر تقوی کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ بکرے، چھترے یا گائے بھینس اور یا اونٹ کی ہو، یا پھر زندگی میں کسی اور طرح کی کچھ قربانیاں جو لوگوں کی نظروں میں تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی زیادہ مول نہیں ہوتا۔ تو پھر بڑھانا کس دولت کو ہے؟ تقوی کی دولت کو۔ کیا پتہ چلا میرے آپ کے لیے اس میں اللہ کے رضا کے اعمال، کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کی یاد سے کانپ اٹھنا ہے، صبر کرنا ہے، اور نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔